آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ڈرامہ سیریل ڈائن، خاص طور پر اس کی آخری قسط، اور آپ کہہ لیں مجموعی طور پر کیا تاثر رہا، اس پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ جی، اور ہمارے پاس ایک تحریری تجزیہ بھی ہے اس پر غور کرنے کے لیے، جس کا عنوان تھا ڈائن، انتقام، قربانی اور معافی کی کہانی۔ بالکل، تو آئیے اسی تجزیے کی مدد سے ذرا کھوج لگاتے ہیں کہ اس ڈرامے کی کہانی میں کیا خاص تھا، کون سے اہم موڑ آئے اور کرداروں کا سفر کیسا رہا۔ اور یہ سب شروع ہوتا ہے، جیسا آپ نے کہا، نہار کے کردار سے، اس کے ساتھ جو ایک بڑی ناانصافی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ جو ایک بڑا دھوکہ، زبردستی کی شادی والا معاملہ تھا، وہیں سے تو کہانی کی بنیاد پڑتی ہے نا۔ جی بالکل، کہانی کا آغاز ہی کافی آپ کہیں چونکا دینے والا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی ہے نہار، اس کے سامنے اس کے محبوب کا قتل ہو جاتا ہے، اوہ، اور پھر فوراً ہی اسے زبردستی ایک طاقتور جاگیردار قسم کے آدمی جاور شاہ سے بیاہ دیا جاتا ہے۔ اور مقصد صرف وارث پیدا کرنا۔ بالکل، صرف ایک وارث کے لیے۔ تو یہ صورتحال صرف ڈرامائی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے معاشرے کی کچھ تلخ حقیقتوں کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، جہاں عورت کو بعض اوقات صرف ایک وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح کہا، اور یہ بات اہم ہے کہ تجزیہ بھی کہتا ہے کہ کہانی کا یہ شروع کا حصہ یہ اسے حقیقت کے قریب لاتا ہے، دل کو لگتا ہے۔ یہ صرف کوئی کہانی نہیں لگتی، بلکہ جیسے آپ نے کہا، سماجی مسائل کی جھلک ہے۔ جی ہاں، اور پھر کہانی جب آگے بڑھتی ہے تو ایک اور آپ کہیں بڑا ظلم ہوتا ہے وعدہ خلافی؟ جاور شاہ کی طرف سے۔ جی، جاور شاہ جو ہے وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے اور نہار سے اس کا بیٹا چھین لیتا ہے۔ اوہو، یہ تو بہت ہی… یہ وہ لمحہ ہے جو میرا مطلب ہے نہار کے کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے، اور کہانی میں ایک شدید قسم کی جذباتی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہاں پر ناظرین کا نہار کے ساتھ ایک وہ جو کہتے ہیں نا جذباتی تعلق بن جاتا ہے، اس کا دکھ، اس کی بے بسی، اور پھر اس ظلم کے بعد جو غصہ پیدا ہوتا ہے، وہ سب مل کر نہار کو ایک نئی شکل دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر ہوتی ہے اس کی واپسی۔ وہ سین مجھے یاد ہے جب وہ جاور شاہ کے محل میں واپس آتی ہے، بالکل بدلی ہوئی، مضبوط، پُر اعتماد، جی جی۔ اور آخر کہتی ہے کہ اب جائیداد اور بچہ دونوں میرے ہیں۔ وہ واقعی ایک، آپ کہیں، یادگار سین تھا۔ ہاں، تجزیے میں بھی اس سین کا خاص ذکر ہے کہ یہ سین عورت کے طاقتور روپ کو اجاگر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک ڈرامائی ٹکراؤ نہیں تھا، میرا خیال ہے یہ نہار کی پوری تبدیلی کی علامت تھا۔ وہ ایک مظلوم، بے بس لڑکی سے ایک ایسی عورت بن گئی جو اپنا حق جانتی بھی ہے اور اسے لینا بھی جانتی ہے۔ یہ عام طور پر ہمارے ڈراموں میں جو عورت کا کردار دکھایا جاتا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ یہ صرف انتقام نہیں تھا، یہ اپنی ذات کا، اپنی پہچان کا اثبات تھا۔ اچھا، لیکن پھر اس سارے ٹکراؤ کے بعد جاور شاہ کا کردار بھی تو بدلتا ہے نا؟ وہ نہار سے معافی مانگتا ہے۔ جی ہاں۔ زین نگار اسے کہانی کا ایک اہم موڑ تو کہتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تھوڑا متوقع بھی تھا، یعنی انتقام کے بعد معافی کی طرف جانا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا یہ تبدیلی قابل یقین لگی؟ دیکھیں، یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ معافی کا عنصر کہانی میں ایک نئی بحث شروع کرتا ہے۔ کیا جس پر ظلم ہوا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاف کر دے، یا اصل طاقت معاف کرنے میں ہی ہے؟ جہاں تک جاویر شاہ کی تبدیلی کی بات ہے تو تجزیے میں بھی اس پر تھوڑا سوال اٹھایا گیا ہے۔ کبھی کبھی کہانی کو ایک خاص انجام دینے کے لیے کرداروں میں ایسی تیز تبدیلیاں دکھا دی جاتی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ناظرین کو آپ کہیں ہضم نہیں ہوتی۔ اس پر ہم شاید آگے اور بات کریں۔ ٹھیک ہے، اور اختتام کیسا تھا؟ وہ باپ کا اپنی بیٹی کے قاتل کو مار دینا اور پھر بیٹی سے کہنا کہ رونا نہیں، یہ تو کافی بھاری المناک قسم کا اینڈ تھا۔ جی، تجزیہ اسے مکمل کہتا ہے، لیکن المناک ضرور ہے۔ مکمل، لیکن کیا اطمینان بخش؟ دیکھیں، المناک اختتام اکثر زیادہ گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کہانی کا اختتام خوشی والا ہی ہو، کبھی کبھی انصاف پانے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ اختتام شاید زندگی کی پیچیدگیوں کو دکھاتا ہے، جہاں جیت بھی پوری طرح میٹھی نہیں ہوتی۔ مکمل سے شاید مراد یہ ہے کہ کہانی اپنے انجام تک پہنچی، بھلے وہ دکھ بھرا ہی کیوں نہ تھا۔ سمجھا۔ آئیے اب ذرا کہانی کے اندر جو مرکزی خیالات ہیں، جو تھیمز ہیں، ان پر بات کرتے ہیں۔ اس تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے کون سے موضوعات زیادہ نمایاں نظر آئے؟
بنیادی طور پر تو یہ کہانی عورت کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، اس کا درد، اس کی برداشت، اس کی اپنی اندرونی طاقت، اور پھر وہ جو کشمکش ہے انتقام اور معافی کے بیچ میں۔ یعنی نہار کا کردار ہی ان سب چیزوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ سماجی ناانصافی، طاقت کا غلط استعمال کیسے ہوتا ہے، اور یہ جو طبقاتی فرق ہے معاشرے میں، یہ مسائل بھی کہانی کا حصہ ہیں۔ تو نہار کا جو پورا سفر ہے وہ ایک طرح سے استعارہ بن جاتا ہے۔ شروع میں وہ معاشرتی دباؤ اور مرد کے غلبے کا شکار ہے، پھر ماں بنتی ہے تو ممتا کی طاقت آتی ہے، پھر وہ چھن جانے کا غم، جی اور اس کے بعد اپنے حق کے لیے لڑنے والی ایک مضبوط عورت بن جاتی ہے۔ یہ پورا سفر ہی کئی آپ کے پرتیں رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ ڈرامہ، جیسا کہ تجزیے میں بھی اشارہ ہے، ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جو امتیازی رویہ ہے، اس پر ایک طرح سے سماجی تنقید بھی ہے۔ جیسے زبردستی کی شادیاں، وراثت کے جھگڑے، عورت کو صرف بچہ پیدا کرنے کا ذریعہ سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں کہانی میں بنا گیا ہے۔ صحیح۔ اور ایک جو بہت اہم کشمکش ہے وہ انتقام اور معافی کے درمیان ہے۔ تجزیہ نگار نے لکھا ہے، انتقام اور بخشش کے بیچ کا تضاد کہانی کو گہرائی بخشتا ہے۔ یہ اسے صرف ایک سیدھی سادی انتقامی کہانی نہیں رہنے دیتا، یہ ناظرین کو بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ایک اخلاقی دوراہے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ واقعی کہانی کو دلچسپ بناتا ہے۔ کیا نہار کا انتقام پوری طرح جائز تھا؟ کیا جاوید شاہ کی معافی مانگنے پر اسے معاف کر دینا چاہیے تھا؟ یہ سوال ڈرامہ ختم ہونے کے بعد بھی ذہن میں رہتے ہیں۔ یہ صرف تفریح نہیں رہتی، سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی کشمکش سے عورت کی اپنی مرضی، اس کی خود مختاری کا تصور بھی جڑا ہے۔ نہار صرف روتی پیٹتی نہیں رہتی، وہ ایک منصوبہ بناتی ہے، طاقت حاصل کرتی ہے، اور پھر میدان میں اترتی ہے۔ یہ اس کی اپنی طاقت کا اظہار ہے۔ اور تجزیے میں کہانی کے بنیادی پیغام کا بھی ذکر ہے۔ جی، تجزیہ کہتا ہے، کہانی کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ناانصافی کے باوجود عورت اپنی سچائی اور قوت سے اپنا حق لے سکتی ہے، مگر اصل طاقت معاف کرنے میں ہے۔ یہ تو بڑا طاقتور پیغام ہے، حالانکہ اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، متنازع بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ واقعی یہ بے وقت امید بھی دیتا ہے اور ایک سوال بھی چھوڑ جاتا ہے۔ حق لینا اور معاف کرنا، کیا یہ دونوں ساتھ چل سکتے ہیں یا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ دکھایا گیا۔ اچھا۔ میرا مطلب ہے، نہار کے کردار کے ذریعے جو یہ پیچیدہ جذبات تھے، جس طرح انہیں پیش کیا گیا، وہ یقیناً اس ڈرامے کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ رہی ہوگی۔ یہ صرف مظلومیت نہیں تھی، بلکہ اس مظلومیت سے جو طاقت پیدا ہوئی، اس کی کہانی تھی۔ یہ واقعی اہم بات ہے۔ اور جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، وہ جو انتقام اور معافی کا تضاد دکھایا گیا، اس نے بھی کہانی کو وزن دیا۔ وہ اسے کالا یا سفید نہیں رہنے دیتا۔ بالکل۔ اصل میں یہی تضاد کرداروں کو، آپ کہیں، انسانی بناتا ہے۔ حقیقی زندگی میں بھی تو ہم ایسے ہی ملے جلے جذبات سے گزرتے ہیں نا؟ صحیح۔ کوئی بھی پوری طرح فرشتہ یا شیطان نہیں ہوتا، تو یہ کشمکش کہانی کو زیادہ قابل یقین بناتی ہے، حالانکہ کچھ کرداروں کی تبدیلی پر سوال ضرور اٹھائے گئے ہیں۔ تجزیے میں ڈرامائی مناظر اور مکالموں کے اثر کا بھی ذکر تھا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی خاص سینز یا ڈائلاگز؟ ہاں، اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ کہانی میں کچھ ایسے سینز یا ڈائلاگز تھے جو ناظرین پر بہت گہرا اثر چھوڑ گئے۔ وہ چاہے نہار اور جاور شاہ کے ٹکراؤ والے سین ہوں یا نہار کے اپنے جذباتی اتار چڑھاؤ کے لمحے۔ ان کی عکس بندی اور مکالموں میں وہ شدت تھی جو دیکھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لے۔ تجزیے میں کوئی خاص مثال تو نہیں دی گئی، لیکن مجموعی تاثر یہ بنتا ہے کہ پروڈکشن اور ڈائریکشن نے کہانی کو مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی اس کی خوبیاں، لیکن ظاہر ہے تنقید بھی ہوئی ہے۔ تجزیہ نگار نے ڈائن کی کن کمزوریوں یا آپ کہیں خامیوں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ایک اہم نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ بعض حصے زیادہ جذباتی اور غیر حقیقی لگتے ہیں۔ یعنی میلو ڈرامہ زیادہ ہو گیا؟ شاید کہیں کہیں، مطلب کچھ جگہوں پر کرداروں کے رد عمل یا حالات وہ حقیقت سے تھوڑے دور محسوس ہوئے۔ یعنی جذباتیت حاوی ہو گئی۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہوتا ہے نا۔ اگر جذبات کا اظہار حد سے زیادہ ہو جائے تو دیکھنے والے کہانی سے ایموشنلی جڑ نہیں پاتے،
انہیں لگتا ہے یہ سب ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں۔ بالکل۔ اور دوسری بڑی کمزوری جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ ہے جاور شاہ کے کردار میں آنے والی اچانک اور بہت تیز تبدیلی۔ ہاں، اس پر ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے۔ جی، تجزیہ کہتا ہے جاور شاہ کا تیزی سے بدل جانا کہانی کی فطری روانی کو کمزور کرتا ہے۔ کرداروں کا ارتقاء یا تبدیلی تو ٹھیک ہے، کہانی کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے نفسیاتی بنیاد کے اچانک ہو جائے تو وہ مصنوعی لگنے لگتی ہے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے ویسے، خاص طور پر جب کسی منفی کردار کو اچانک مثبت دکھانا ہو۔ دیکھنے والے سوچتے ہیں کہ بھئی اتنے سالوں کا ظلم اور تکبر وہ چند واقعات سے کیسے ختم ہو گیا؟ بالکل۔ کیا یہ تبدیلی واقعی اندرونی تھی یا صرف کہانی کو ختم کرنے کی ضرورت تھی؟ یہ سوال پھر کردار کی گہرائی پر اثر ڈالتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور آخری کمزوری جو بتائی گئی ہے وہ اختتام کے بارے میں ہے۔ تجزیہ نگار کا خیال ہے کہ انجام جلدی سمیٹ دیا گیا جسے مزید جلا دی جا سکتی تھی۔ اچھا، یعنی ایسا لگا کہ آخر میں جلد بازی کی گئی؟ جی، ایسا محسوس ہوا شاید کہ کہانی کے اختتام کو پورا وقت نہیں دیا گیا، کچھ دھاگے ادھورے رہ گئے یا انہیں بہت تیزی سے بند کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختتام پر پہنچ کر رفتار اچانک تیز ہو گئی۔ شاید کچھ چھوٹے کرداروں یا کہانی کے کچھ پہلوؤں کو مزید وضاحت چاہیے تھی تاکہ دیکھنے والوں کے ذہن میں کوئی سوال نہ رہے۔ ہاں، ایک اچھا اختتام وہ ہوتا ہے جو کہانی کو پوری طرح سمیٹ لے اور ایک اطمینان کا احساس دے۔ بالکل۔ جی، تو ہو سکتا ہے کہ آخری قسطوں میں کہانی کو جلدی انجام تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو، جس کی وجہ سے کچھ باریکیاں رہ گئیں۔ ایک اچھا اختتام تو پوری کہانی کے تاثر کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ جلد بازی میں کیا گیا اختتام اچھی بھلی کہانی کا مزہ بھی خراب کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس تجزیے کی روشنی میں ڈائنسٹ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس نے عورت کے مشکل سفر کو، یعنی اس کی تکلیف، پھر انتقام کی آگ اور آخرکار طاقت حاصل کرنے تک کافی مؤثر طریقے سے دکھانے کی کوشش کی۔ جی، اس میں مرکزی خیال کی گہرائی تھی، عورت کا کردار مضبوط تھا، کچھ ڈرامائی سینز بھی اچھے تھے، یہ خوبیاں تھیں۔ لیکن دوسری طرف کہانی کہیں کہیں غیر حقیقی لگی، ایک اہم کردار بہت جلدی بدل گیا جو قابل یقین نہیں لگا، اور اختتام بھی تھوڑا جلدی میں سمیٹ دیا گیا، یہ خامیاں تھیں۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے لوگوں کو متوجہ کیا، بحث بھی شروع ہوئی، لیکن کچھ سوالات بھی چھوڑے۔ اب یہاں سے ایک دلچسپ نقطہ نکلتا ہے جو شاید براہ راست تجزیے میں نہ ہو لیکن اس کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کہانیوں میں خاص طور پر ایسے حساس موضوعات پر کرداروں کی جو نفسیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو کتنا وقت اور کتنی گہرائی دینی چاہیے تاکہ وہ دیکھنے والوں کو قابل یقین لگیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور دوسرا، انتقام جیسے شدید جذبے کے مقابلے میں معافی کے خیال کو کیسے پیش کیا جائے کہ وہ کمزوری نہیں بلکہ طاقت لگے۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا سامنا کہانی لکھنے والوں کو ہمیشہ رہتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کردار نگاری کا یہ توازن اور تھیمز کو پیش کرنے کا انداز ہی کسی کہانی کو یادگار بناتا ہے۔ اس گفتگو نے ڈائن کو مختلف زاویوں سے دیکھنے میں یقیناً کافی مدد دی۔